السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کو جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت صفورہ سے جب ہوئی تھی تو وہاں پہ کیسے پہنچے تھے اور شادی کس طرح سے ہوئی تھی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور یہ حکم صادر کر دیا کہ موسیٰ کو جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے، سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر کے مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، وہاں پہ موجود تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے اور یہ شہر فرعون کی حدود قلمور سے باہر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا، شہر مدین کی طرف، وہ فرعون کی قبضہ سے بالکل باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا اور نہ کوئی سواری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، نہ کوئی راستے کا ساز و سامان تھا اور نہ ہی کوئی ساتھی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا، اور جب وہ مدین کے پانی کے پاس پہنچا، یعنی ایک کنویں پر پہنچے، تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ عورتوں کے پاس جا کر کے کہا کہ لوگ کنویں میں پانی پلا رہے ہیں اور تم دونوں اس طرح سے الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں جو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ تو بکریاں چرانے جا رہی ہیں لیکن بھیڑ بھاڑ میں نہیں جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی اور دل میں یہ بات اس کا آ گیا کہ کیسے بے انصاف لوگ ہیں کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی مظلوم کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ آگے آئے اور بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوی بازوؤں سے اسے اکیلا ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی اور عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے اور بھوکے تھے، اس شہر میں اجنبی اور تنہا تھے اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے، پریشان نہ تھے۔ حضرت موسیٰ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ خدایا تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر یا کوئی ساز و سامان تیار کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر بھی مجھے بخشے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اس واقعہ کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے والد کو یہ قصہ سنایا اور ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے میرے والد گرامی، انہیں اپنے پاس مزدور پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش نصیبی کا دور اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک نہایت حیا سے قدم اٹھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ظاہر تھا کہ اس کو ایک جوان سے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب آئیں اور صرف ایک جملہ کہا، میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کے لیے کنویں سے جو پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ ان خواتین کے والد کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے حضرت شعیب کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایت کے مطابق وہ لڑکی رہنمائی کے لیے ان کے آگے چل رہی تھی، اور جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے، اور وقت تیز ہوا سے اس لڑکی کا لباس اڑ رہا تھا، اور ممکن تھا کہ ہوا کی تیزی لباس کے اس کے جسم سے اٹھا دے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے اور اس لڑکی کو پیچھے کر کے کہا کہ تم آگے آگے چلو، مجھے راستہ بتانا، جدھر جانا ہوگا اشارے سے بتا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے حضرت شعیب کے گھر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا اور پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستاں کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجہ سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ مدین والے شیخ نبی اللہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔